علیکم ناظرین، میں آپ کی سائرات قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے سائمین کے عنوان کو لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں ویژن 2050 کے ساتھ۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے ہمیں، وہ ہستی ہے کہ جس کی آغوش میں رسالت بھی پلی ہے اور امامت بھی پلی ہے۔ میں اپنے پروگرام کی ابتدا سبین زہرا کے شعر سے کروں گی کہ آپ کے ہی واسطے گھر میں خدا کے در بنا، آپ کے ہی واسطے گھر میں خدا کے در بنا، اللہ اللہ مادر حیدر کی عصمت مرحبا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں ان کا تعلق انڈیا کی سرزمین لکھنؤ سے ہے، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم راما صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے اپنے جو ہے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جی علامہ صاحب، اپنے پروگرام کے میں ہم سوالوں کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا تاریخی اور خاندانی پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کی مصداق حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو خاندانی پس منظر ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بالکل وہی خاندانی پس منظر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر ہے، کیونکہ آپ بھی بنی ہاشم سے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی ہاشم سے ہیں۔ بنی ہاشم، حضرت ہاشم سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن حضرت عبداللہ ابن حضرت عبد المطلب ابن حضرت ہاشم ابن حضرت عبد مناف، تو یہی سلسلہ جناب ہاشم تک پہنچتا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کا۔ اسد جو تھے یہ گویا ہاشم کے فرزند تھے، اور جناب ہاشم شجاعت کے ساتھ ساتھ مکہ معظمہ میں اپنی سخاوت کے لیے بھی شہرت رکھتے تھے، یعنی جو باہر سے بیرونی مہمان آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے یا تجارت کے وقت جو قافلے آتے تھے مکہ معظمہ، ان کی ضیافت بڑے افتخار کے ساتھ حضرت ہاشم کیا کرتے تھے، اور یہی صفات ان کے فرزند اسد میں بھی آئی۔ حضرت ہاشم والی صفات جو جناب اسد میں آئی تھی وہی صفات بیٹے میں منتقل ہوئی، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد میں بھی وہی کمالات، وہی صفات جو خاندانی اور جو اجداد کی طرف سے ان کے سارے عرب میں مشہور تھے وہ انہیں بھی وراثت میں ملے، اور یہ بھی ایک انتہائی مہذب خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خاتون تھی کہ جن کی طہارت و نجابت عرب میں مشہور تھی، اور نہ صرف یہ کہ طہارت و نجابت، سخاوت بھی آپ کی مشہور تھی۔ جس طرح سے آپ کے اجداد غریبوں میں رزق تقسیم کرتے تھے اور غذائیں تقسیم کرتے تھے، ایسے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ غریبوں میں، غربا میں جا کر کے مساکین میں از خود آپ غذائیں تقسیم کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تاریخ کا بڑا اہم کردار ہیں، اس کے مختلف حوالے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا قرآن کی بہت سی آیات بھی ایسی ہیں جن کی مصداق جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات ہے۔ وہ البتہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک براہ راست کسی بھی آیت کا مصداق کسی کو قرار دیا جاتا ہے، اور ایک بالواسطہ۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد جن آیات کی مصداق ہیں وہ بالواسطہ ہیں، وہ براہ راست آیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، مگر بالواسطہ ان آیات میں جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جس طرح سے ایک آیت کا میں نے ابھی حوالہ دیا،
सुल्तान नसीरा जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था कि नुसरत करने वाला एक बादशाह अता फरमा, एक शहंशाह अता फरमा, तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो शहंशाह नुसरत करने वाला बादशाह हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जो जनाब फातिमा बिन्त असद के तवस्सुस से रिसालत मआब को मिले थे। इसलिए फातिमा बिन्त असद रहमतुल्लाह अलैहा की अजमतें बहुत हैं और उन्हें बयान करना मुख्तसर सी गुफ्तगू में नामुमकिन है। जी बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। किबला ये बताइए कि बीबी ने रसालत को पाला, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो हस्ती जिनको अम्मा कह के मुखातिब किया करते थे, क्या मुकाम होगा इनका? क्या कोई बचपन का वाकया तारीख में हमें नजर आता है किस अंदाज से जनाब फातिमा ने परवरिश की और किस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका एहतराम किया? कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने रिसालत मआब की जो परवरिश की है वो 17 साल तक की। 17 साल का वक्फा कोई मुख्तसर वक्फा नहीं है, बहुत तवील वक्फा है। और आपने उसी तरह से पाला जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, और रिसालत मआब आपकी वफात पर उसी तरह से रोए थे जैसे बेटा अपनी माँ को रोता है। और हदीस में है ये कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी चची जनाब फातिमा बिन्त असद ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक माँ जिस तरह से अपने बेटे को परवान चढ़ाती है, जिस तरह से उसकी नाज़बरदारियां करती है, वो सारी नाज़बरदारी रिसालत मआब की जनाब फातिमा बिन्त असद ने उठाई है और ऐसे परवान चढ़ाया जैसे एक माँ अपने बेटे को परवान चढ़ाती है। यानी जनाब फातिमा बिन्त असद के जो बच्चे थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत अकील, हजरत तालिब, हजरत जाफर, जिस तरह से अपने इन बच्चों को प्यार दिया, जिस तरह से इन बच्चों को मोहब्बत दी है, उनसे कहीं ज्यादा मोहब्बत और प्यार रिसालत मआब को दिया है। बिल्कुल ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो माँ नहीं है। कोई भी शख्स जो ये नहीं जानता हो कि रिसालत मआब की वालिदा रहलत फरमा चुकी हैं और जनाब फातिमा बिन्त असद को देखता और उनके साथ रिसालत मआब का सुलूक और रिसालत मआब के साथ उनका सुलूक देखता, तो वो यही कहता कि ये माँ बेटे हैं। इस तरह से मोहब्बत, इस तरह से ख्याल रखा है। और जनाब फातिमा बिन्त असद की अजमतों को लाखों सलाम कि उन्हें ये शरफ हासिल है कि उनकी आगोश में रिसालत भी परवान चढ़ी और उनकी आगोश में इमामत भी परवान चढ़ी। ये वो मुकद्दस खातून हैं जिन्होंने बैक वक्त इमामत को भी परवान चढ़ाया और जिन्होंने बैक वक्त रिसालत को भी परवान चढ़ाया। इस मरहले पर ये दोनों हवाले बड़े मोहतरम हैं। मैं एक वाक़े का जिक्र करना चाहता हूँ, तारीखी वाक़या। तारीख में है जब हजरत अली अलैहिस्सलाम शिकम मादर में थे, उस वक्त रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ लाते थे तो जनाब फातिमा बिन्त असद उनकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाया करती थी। यानी वो सिर्फ रिसालत मआब को अपना बेटा ही नहीं समझती थी, बल्कि वो उनकी रिसालत से भी आगाह थी, उन्हें उनकी नबूवत का भी इल्म था, वरना माँ कभी बेटे के एहतराम में खड़ी नहीं होती। जनाब फातिमा बिन्त असद हमेशा तारीख में है कि जब भी रिसालत मआब घर में तशरीफ लाते थे तो आप खड़े होकर इस्तकबाल करती थी। सुभान अल्लाह। अब तारीख कहती है कि जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शिकम मादर में थे तो उस वक्त विलादत का वक्त जब करीब आ रहा था, वो जमाना चल रहा था, तो जनाब फातिमा बिन्त असद को बहुत दुश्वारी होती थी खड़े होने में। तो रिसालत मआब जब तशरीफ लाते थे तो रोक देते थे, हुक्म देते थे कि ऐ मादर गिरामी, माँ क्या खिताब करते थे अपनी चची को, कहते थे कि ऐ मादर गिरामी, आप इन हालात में खड़े होकर ताज़ीम न किया करें। आप दिल में जज्बा है कि आप मेरे लिए खड़ा होना चाहती हैं, मेरी ताज़ीम में आप उठना चाहती हैं, तो यही काफी है और उसके लिए वही अजर सवाब है जो आपको ताज़ीम करने पर मिलेगा। तो जनाब फातिमा बिन्त असद मुस्कुराई और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे नूर नजर, ऐ मेरे फर्जंद, मैं ना भी चाहूं आपकी ताज़ीम के लिए कि ना खड़ी हूं मैं इस वक्त इन हालात के तहत, तब भी मेरे शिकम में जो बच्चा है वो मुझे मजबूर कर देता है
کہ میں آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھیں آپ دونوں رسالت اور امامت کا رشتہ کتنا مربوط ہے اور کتنا منسلک ہے ایک دوسرے سے، اور کتنا احترام ہے کہ امام علی شکل مادر میں ہیں، یعنی گویا وہ ماں کو مجبور کر کے بتا رہے ہیں کہ گویا وہ خود تعظیم کر رہے ہیں. بہترین بہترین صاحب معرفت خاتون ہے، کیوں نہ ہو کہ کعبے کے موحدین کی زوجہ ہے اور مولود کعبہ کی مادر ہے. یہ بتائیے علامہ صاحب کہ بی بی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ بی بی کے ایک بیٹے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. کیا قرآن میں اس واقعے کو جو ہے رقم کیا گیا، یعنی قرآنی آیات سے اس کو واضح کیا جاتا ہے؟ کیا فضیلت قرآن میں اس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے اس کے حوالے سے یہی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شرف کائنات میں صرف جناب فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہے کہ ان کے بیٹے کی ولادت کعبے میں ہوئی. اس کے علاوہ یہ شرف کسی دوسری شخصیت کو حاصل ہی نہیں ہوا ہے، جبکہ فرضی افسانے بنانے کی بنی امیہ کے زر خرید مورخین نے کوشش کی اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ فلاں بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، فلاں بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ ساری روایتیں فرضی تھیں اور جھوٹی تھیں، اور ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ فرضی روایتیں تھیں، جھوٹی روایتیں تھیں. صرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس کائنات میں ایسے ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی. اب آپ اس سے احساس کریں حضرت فاطمہ بنت اسد کی عظمت کیا ہے کہ جناب مریم بیت المقدس میں تھی، اور جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے کہ پروردگار نے وحی نازل کی اور مریم کو کہا کہ آپ یہاں سے باہر چلی جائیں. بیت المقدس سے باہر چلی گئی، اور جناب عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں نہیں ہوئی، باہر ایک صحرا میں ایک درخت کے نیچے ہوئی. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہے جو خانہ ابو طالب میں تھی، اپنے گھر میں موجود تھی، اور آواز غیب آئی کہ فاطمہ بنت اسد آپ تشریف لائیے، کعبہ آپ کا منتظر ہے. اور آپ تشریف لائیں اور دیوار کعبہ شگاف ہوئی اور جناب فاطمہ تشریف لے گئی اندر، اور 3 دن کے بعد پھر دیوار شگاف ہوئی اور آپ باہر آئیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں امیر المومنین حضرت علی کو اپنی آغوش میں لیا. تو یہ شرف جناب فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہے کہ خانہ کعبہ میں پروردگار نے ان کی میزبانی کی اور خانہ کعبہ میں ان کے فرزند حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. اپنے گھر کے سائے میں بیٹھی تھی جناب فاطمہ، ان کو آواز دے کے بلایا گیا، اور وہ بی بی جناب مریم جو کہ خادمہ تھی بیت المقدس کی، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. یہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی اور ان کے خاطر خانہ کعبہ میں در کو بنایا گیا. اور یہ جناب مریم تھی کہ جن کو تمر سے نوازا گیا اور ان کی خاطر یعنی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی خاطر جنت سے طعام منگایا گیا. بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مادر عیسیٰ بنی اور ان کو مادر حیدر بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے سوالوں کے اختتام کرتے ہوئے، سوالوں کے سلسلے کو اختتام کرتے ہوئے ایک آخری سوال لوں گی قبلہ، کیسے بی بی کی شہادت ہوئی یا وفات ہوئی، اور کس نے ان کو کفنایا اور دفنایا؟ دیکھیے یہ بھی ایک بڑے شرف کی بات ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد تاریخ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، پہلی مہاجرہ خاتون. رسالت مآب کی محبت میں مکہ چھوڑنے والی پہلی عورت کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. تو یہ بھی ایک شرف جناب فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہے. اب آئیے شہادت کی طرف. آپ نے فرمایا کہ شہادت، تو آپ کی جو وفات ہوئی ہے دراصل وہ مدینہ منورہ میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے کرتے سے کفن دیا اور خود آپ کی قبر میں پہلے خود لیٹے آپ، اس کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا. جناب فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام نے اپنے کرتے کا کفن دیا اور پہلے آپ کی قبر میں خود لیٹے، پھر جناب فاطمہ بنت اسد کو وہاں پر لٹایا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اور
قبر تیار کرنے کے بعد تڑپ تڑپ کے روئے، اس طرح سے روئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو دفن کرنے کے بعد روتا ہے، جیسے ایک بیٹا ماں کی مفارقت میں تڑپتا ہے، اس طرح سے زندگی بھر جب تک زندہ رہے جناب فاطمہ بنت اسد کا ماتم کرتے رہے، ان کی یاد میں گریاں پنا رہے اور کہتے رہے کہ مجھے ماں کا پیار دینے والی خاتون فاطمہ بنت اسد نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا، وہ بھی اس دنیا سے۔ تاریخ میں ان کا روزہ کہاں ملتا ہے اور کیا تاریخ بتائی جاتی ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہی آپ کی قبر ہے۔ روزے تو مسمار کر دیے گئے سارے، روزے تو ہے ہی نہیں، اب تو قبریں ہیں سب۔ تو ان کی جو قبر ہے وہیں پر ہے جہاں امام جعفر صادق کی قبر ہے، جہاں امام حسن کی قبر ہے، جہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی قبر بھی روایت کے مطابق وہیں پر ہے، اور وہیں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی ہے۔ چار معصومین کے درمیان میں آپ دفن ہیں۔ کیا کہنے بی بی کی عظمت کو ہمارا سلام ہے، اور تاریخ بشریت میں بڑا افسردہ یہ مقام ہمیں نظر آتا ہے اور واقعات نظر آتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی قبروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہر شخص کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سوالوں کے سلسلوں کا اختتام کریں گے۔ قبلہ بہت مشغول ہیں، ہم آپ کو اپنے دوسرے پروگرام میں بھی مدد کریں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا ویورز، اور ہم کس عنوان کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں یا اپنے پروگرام میں کیا چینجنگ کر سکتے ہیں، اس چیز کا جو ہے ہمیں کمنٹ باکس میں اس چیز سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ خدا حافظ، آپ کی میزبان سائرہ۔